السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ مزاج بخیر ہوں گے۔ آج آپ کو ایک نئے پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا، اور آپ یقیناً دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ اس وقت پاکستان کی ممتاز مذہبی شخصیت، ممتاز مذہبی اسکالر، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے آپ نے بیانات یقیناً ٹی وی پروگرام میں دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے۔ حضرت وہاں جا کر اہل سنت کی جو نمائندگی کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ نمائندگی کا حق ادا کرتے ہیں۔ حضرت کے ساتھ آج یہاں میری ملاقات ہانگ کانگ میں ہوئی ہے۔ ہم دونوں ایک پروگرام میں قاری محمد علی صاحب کے پاس اس وقت انوائٹ ہیں، موجود ہیں، تو میں نے سوچا کہ اپنے ناظرین کے لیے حضرت کی جو انتہائی قیمتی گفتگو ہوتی ہے، اور چونکہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے بھائی سبحان صاحب، جن کی جو ویسا سے جن کا تعلق ہے اور یہاں کی ممتاز شخصیت ہیں، مدارس کے ساتھ، مساجد کے ساتھ اور علماء کے ساتھ ان کی محبت جو ہے وہ آپ علماء سے سنتے رہے ہوں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ہم یہاں موجود ہیں، تو حضرت مولانا فضل سبحان صاحب، جو میں سمجھتا ہوں میرے لیے بھی، میرے چینل کے لیے بھی یہ اعزاز ہے کہ اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہم ان سے رمضان کے مبارک مہینے کے حوالے سے گفتگو سنیں گے۔ تو میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت آپ رمضان کے اس بابرکت ساعتوں میں ہمیں رمضان کے حوالے سے اپنے مواعظ حسنہ سے مستفید فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھر علماء کی صحبت، علماء سے ملاقات اور علماء کا دیدار، یہ خود ہمارے لیے باعث شرف ہے۔ اور پھر دیار غیر میں جب آدمی دین کی ایسی بہاریں دیکھے کہ مسجدیں ہوں، مدرسے ہوں، اور قال اللہ قال الرسول کی صدائیں ہوں، سروں پر عمامے ہوں، چہروں پر داڑھیاں ہوں، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ الحمدللہ تعاونوا علی البر والتقوی کا مصداق ہو، تو یہ ساری وہ نسبتیں ہیں کہ ان نسبتوں پر ہم فخر کرتے ہیں۔ عمل کی اپنی اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس یہی آسرا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں اللہ کریم فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ آپ اپنے نفس کو روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح اور شام اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ان کا مقصود محض اللہ کی رضا ہے۔ تو اس سے صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت ہے سورہ توبہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر دو چیزیں اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ایک اللہ سے ڈرنا اور ایک نیک لوگوں کی صحبت اور معیت اختیار کرنا۔ لیکن حقیقت میں یہ ایک حکم ہے، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرنے کا۔ کونوا مع الصادقین، تو اس کا پروسیجر اور طریقہ بتلایا جا رہا ہے کہ تقوی آئے گا کیسے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے کونوا مع الصادقین کے ذیل میں لکھا خالطوہم لتکونوا مثلہم، اللہ والوں کے ساتھ گھل مل جاؤ، خلط ملط ہو جاؤ تاکہ تم ان جیسے بن جاؤ۔ ایک تو ان جیسے بننے کا مطلب، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ والوں کی صحبت میں اس کثرت سے آنا جانا لگا رہے کہ لوگ کہیں یہ تو ان کا اپنا خاص آدمی ہے۔ اللہ والوں کے در پر رہ پڑو، بوریا اور بسترے ڈال دو، پڑاؤ ڈال دو، سٹے کر لو۔ اور ایک ہوتی ہے صحبت مکانی، وہ مسجد میں، مدرسے میں، تبلیغ میں، خانقاہ میں، اور ایک ہوتی ہے صحبت زمانی، وہ رمضان المبارک۔ رمضان المبارک زمانی صحبت ہے کہ پورے مہینے میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جنت کو آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا ہے، اور نفل پر فرض پر 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے، اور اللہ نے اس کے دن میں روزہ اور رات میں تراویح کی عبادت کو رکھا ہے،
اور افطار کرانے پر بخشش کا اعلان ہوتا ہے، تو یہ پورا مہینہ صحبت زمانی، ہر وقت انوارات اور تجلیات کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، ہم کتنا استفادہ کر رہے ہیں یہ اصل بات ہے۔ 30-40 رمضان اگر ہماری زندگیوں میں گزرے تو ایک رمضان بھی ایسا ثابت ہوا کہ ہمیں یقین ہو چلا ہو کہ ہماری بخشش ہو گئی؟ اگر نہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل امین کی مشترکہ بد دعا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو۔ تو جب بد دعا دینے والے نوریوں کے سردار ہوں اور اس پر آمین کہنے والے نوریوں اور بشری سب کے سردار ہوں، تو اس بد دعا کی قبولیت میں کیا تردد ہو سکتا ہے؟ اسی لیے رمضان جلا دینا، کیا یہ ہمارے گناہوں کو جلاتا ہے؟ کیا ہمارے ایمان کو یہ جلا بخشتا ہے؟ کیا رمضان المبارک کے مطابق پورا سال ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں؟ تھوڑا سا سوچنے کی، اپنا محاسبہ کرنے کی، اکاؤنٹیبلٹی کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کو اس کے پروٹوکول کے ساتھ اور اس کے آداب کے ساتھ اور اس کی جو نسبتیں ہیں اس کے استحضار کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ، بارک اللہ فی الدارین۔ جی ناظرین کرام، آپ نے حضرت کی گفتگو سنی۔ دعا یہی ہے کہ اللہ رب العزت جو رمضان المبارک کے باقی ایام ہیں ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔